بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ سفر کا پہلا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 28 اگست سے لے کر 3 ستمبر تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ سب سے پہلا برج ہمارا ہے برج حمل، ایریز۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ محنت بھرا ہفتہ ہوگا۔ آپ محنت کریں گے، آپ کاوش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی لازمی ملے گی۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جو بہت کشمکش اور ڈسٹربنس چل رہی تھی، وہ آپ کو ایک لائے عمل ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس ہفتے آپ کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہوا بالکل نظر آ رہا ہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے بزنس میں اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو لازمی فائدہ ملے گا، اور اگر آپ نے اپنی پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنی ہے یا آپ نے اپنی گاڑی کی تبدیلی کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی حد تک بہتر ہفتہ رہے گا۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی آپ کو ٹینشنز تھے، جتنے بھی کشمکش تھے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور شادی شدہ جو افراد ہیں ان کو ان کے پارٹنر کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ آپ کا کنیکشن صحیح رہے گا، لیکن گھر کے اخراجات کے حوالے سے تھوڑی بہت انبن ہو سکتی ہے، اور وہ ٹیمپریری طور پر ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے، اور آپ کو بیرون ملک سے کال آ سکتی ہیں، آپ کو جاب میں کوئی ترقی مل سکتی ہے، اور اگر جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو ان کے جاب کی جگہ پر کوئی اپریسیشن، کوئی ریوارڈ لازمی مل سکتی ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے، لیکن اخراجات میں بھی آپ کا اضافہ اس ہفتے بھی رہے گا۔ تو جہاں تک بات رہی آپ کی صحت کے حوالے سے، صحت آپ کی بہتر رہے گی، لیکن آپ نے پھر بھی ترش چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے، اور اپنی ENT کا، ایئر نوز تھروٹ کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کچھ ماضی کی یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، کچھ لوگ جو ماضی سے آپ کے وابستہ تھے وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، جو آپ کو ماضی کی کچھ یادیں یاد دلا سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ طور پر کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنا فوکس آپ اپنے کام پہ رکھیں۔ جتنا آپ اپنے کام پہ فوکسڈ رہیں گے، آپ کو اتنی ہی زیادہ کامیابیاں انشاءاللہ پروردگار نصیب کرتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا، فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ کوشش کیجیے گا، جتنے بھی آپ کے مالی مسائل ہیں اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جتنا بھی آپ محنت کر سکتے ہیں اس ہفتے لازمی کیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، آپ کے لیے ایک سنہرا دور ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے آپ اپنے تمام امور میں کامیاب رہیں گے، چاہے بزنس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ جاب کی جگہ پر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سفر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی سفر آپ کے لیے کافی فائدہ مند، سود مند بھی ثابت ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سفر سے آپ بہت کچھ سیکھ کے آ جائیں، چاہے وہ مالی طور پر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو اندرونی طور پر، روحانی طور پر بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سفر سے نظر آئیں گے۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو جو ڈسٹرب کر رہی تھے وہ بہرحال اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گی، وہ ایسے ہی رہے گی، لیکن جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا ان کے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ طور پہ آپ کی مالی بچت بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کی سیونگز بھی ہوگی، اور خرچہ بھی رہے گا، لیکن اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کا خرچہ ہے انشاءاللہ مالی طور پر بھی چیزیں آپ کے حق میں کافی بہتر نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آ سکتے ہیں،
اگر آپ نے کسی سے لون کا تقاضا کیا ہے بینک سے یا کسی فیملی فرینڈ سے آپ نے کسی قرضے کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں آپ نے بہت احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ مخلص ہو کر چلیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کو آپ توجہ اگر دیں گے، کسی کو اہمیت دیں گے تو دل سے دیجیے گا، ورنہ اگر آپ صرف اگر کہیں کہ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں تو ایسے معاملات بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور جو آپ کے اندر ایک مادہ ہے جیلسی کا، ایک پازیٹیو آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں اس پہ آپ کنٹرول کر کے چلیں گے، اور ایکسٹرا سینسٹیو بالکل بھی مت ہوئیے گا ہر معاملے میں، چاہے وہ ازدواجی معاملات میں ہوں، چاہے آپ کے پروفیشنل لائف میں ہوں، نجی زندگی میں ہوں۔ کوشش یہی کیجیے گا، بہت زیادہ اوور سینسٹیو آپ ہوں گے اپنے تمام معاملات میں تو آپ کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش کیجیے گا فلوئنٹ چلے، برابر میانہ روی سے کام لے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا۔ جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ کوشش کیجیے گا اپنے تمام معاملات میں آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو، چاہے آپ کے جاب کی جگہ پر آپ کا جاب ہو، آپ نے اپنے تمام معاملات میں صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ بہت زیادہ جلد بازی آپ کو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے، اور بہت زیادہ جلدی کسی طرف واک کرنا یا کسی کو اپروچ کرنا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ جاب کی جگہ پر اپنی جاب کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں، اپنے کام کو چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ فی الحال آپ رک جائیں، جو جیسے چل رہا ہے بالکل اس کو ویسے ہی چلنے دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے اسپاؤس کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات خراب ہو سکتے ہیں گھر کے مالی بجٹ کو لے کر، لیکن آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنا رویہ گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، چھوٹوں سے اور بڑوں سے، کام کی جگہ پر اپنے باس سے، اپنے جونیئر سے اور اپنے سینئر سے، سب کے ساتھ آپ اپنے تعلقات استوار کر کے رکھیں اور اپنا رویہ آپ صحیح رکھیں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ ہاں، اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی، جو بھی آپ کو کشمکش آپ کے اولاد کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی پرابلمس چل رہے ہیں ان کو فی الحال آپ پینڈنگ پہ رکھیں۔ کوئی بھی ڈیسیجن لینے کی اس وقت فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کسی تبدیلی کی طرف جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جا کر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان سارے کاموں میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ تو ہوگا، لیکن فی الوقت نہیں۔ اس وقت آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا وہاب یا رزاق اپنے رزق کی فراوانی کے لیے 300 مرتبہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسرین کے لیے یہ ہفتہ اگر آپ کے بزنس کی بات کی جائے تو بزنس میں تھوڑی بہت چینجز آ سکتی ہے، لیکن اتنا آپ کو خاطر خواہ کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی میں بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اگر آپ نے کوئی نئی پراپرٹی خریدنی ہے یا کوئی سیل کرنا ہے آپ نے تو یہ اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے، اسپیشلی اس مہینے کے آخری تاریخوں میں آپ کے لیے بہتر رہے گا پراپرٹی کے حوالے سے۔ اور شادی شدہ جو افراد ہیں ان کے اسپاؤس کے ساتھ گھر کے مالی بجٹ کو لے کر، گھر کے اخراجات کو لے کر تھوڑی بہت آپ میں چپقلشیں ہو سکتی ہیں، تھوڑی بہت انبن یا گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ نے صبر سے اور تحمل سے کام لینا ہے۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اگر آپ نے ان کی تعلیم کے لیے ان کو بیرون ملک بھیجنا ہے تو اس میں آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ فوراً جذباتی ہو کر بالکل کوئی بھی فیصلہ مت کیجیے گا، ریلیکس ہو کر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اور بڑوں کی مشاورت سے کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور
صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے جوڑوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ اپنے جوڑوں کو مساج کیجیے گا، تیل کی مالش کیجیے گا، یہی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور لو افیئر کے معاملات میں کوئی خاص تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ جن لوگ بالکل اگر آپ اپنے تعلقات کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں، اپنے تعلقات کو آپ پراپرلی کوئی شادی کا نام دینا چاہتے ہیں، تو فی الحال اس میں جلد بازی سے کام بالکل مت لیجیے گا۔ ریلیکس ہو کے آپ چلیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 5واں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے جتنا محنت کرنا ہے، آپ نے جتنا اپنے آپ کو دکھانا ہے دنیا کو کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں، بالکل آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ جتنا آپ کاوش کریں گے، جتنا آپ محنت کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی میں آپ نے کوئی اپنا حصہ ڈالنا ہے، کسی سے کوئی آپ نے لین دین کرنی ہے، یا آپ نے مشترکہ جوائنٹ اکاؤنٹ کوئی یا جوائنٹ بزنس کوئی کرنا ہے، تو اس میں آپ نے بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، سب کام میں، اپنے تمام کام میں بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں آپ کی اہمیت بڑھ سکتی ہے اور آپ کا ویلیو بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو عزت و وقار میں اس ہفتے اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی شدہ زندگی کافی حد تک اس ہفتے بہتر رہے گی۔ ہاں، اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کے شاپنگ کے حوالے سے، یا آپ کا خرچہ بیوی پہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو خرچہ بالکل آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور آپ کی صحت بھی اس ہفتے بہتر رہے گی۔ لیکن اسپیشلی ان خواتین کو میں کہوں گی کہ جن کو اندرونی کوئی مسئلہ ہے یا جو پریگننٹ خواتین ہیں، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا وزنی چیزیں اٹھانے سے پرہیز کیجیے گا، اور آپ نے اپنی اسکن کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ اپنے لو افیئر کے معاملات میں بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ بہت زیادہ جلد بازی سے کام لیں گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا، اور ریلیکس ہو کے چلیں گے، غصے سے اجتناب کریں اور جذباتی پن سے اجتناب کریں، یہی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ آپ نے اپنی تمام حاجات کو اور تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی کا تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی پڑھ کے اپنے اوپر پونک ماریں گے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا ہوگی، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 6واں برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ کوشش کیجیے گا اپنے ساتھ تمام معاملات میں کسی کو شامل کرنے کی بالکل بھی غلطی مت کیجیے گا، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے گھریلو معاملات میں اور اپنے سماجی معاملات میں، اپنے پروفیشنل لائف میں کسی کو بھی مداخلت کرنے مت دیں، کیونکہ ہر کوئی انسان کا دوست نہیں ہوتا، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر انشاءاللہ آپ کو پیسے آئیں گے، اس ہفتے لازمی آئیں گے، اور کوئی آپ کی چھوٹی موٹی آس اور امید پوری ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کا ان کے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشنز آپ کے اسٹرانگ رہیں گے، آپ کے تعلقات بہت ہی زیادہ استوار رہیں گے، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور اپنا رویہ جو ہے، اپنا بیہیویئر آپ نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اپنے پروفیشنل لائف میں اور اپنے پرسنل لائف میں جتنا آپ نرم رویہ رکھیں گے، اپنا مزاج ٹھنڈا رکھیں گے، انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہے گی۔ پراپرٹی کے حوالے سے یا اگر کہ رینوویشن کے حوالے سے اگر آپ کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بالکل بھی آپ اپنی سیونگز کو چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جتنا آپ کر سکے اوائڈ کیجیے گا اگر کہ رینوویشن کے حوالے سے،
اور صحت کے حوالے سے یہی کہوں گی میں کہ جن کو اسپیشلی ہارٹ کا پرابلم ہے یا جن کو سانس کا مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ آپ نے بد پرہیزی نہیں کرنی ہے، مرغن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور اگر کسی اور وقت نہ کر سکے تو نماز مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت ایک بار لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے یا جن کو دل کا مسئلہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ بد پرہیزی سے آپ بچیں۔ جتنا آپ بد پرہیزی سے بچیں گے آپ کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی۔ اور اس ہفتے کوئی آپ کا نیا سلام دعا کسی سے ہو سکتا ہے، اور بیرون ملک آپ کو سفر بھی پڑ سکتی ہے، اندرون ملک بھی آپ کو سفر پڑ سکتی ہے، اور وہ سفر آپ کے لیے کافی حد تک سود مند ثابت ہوگا۔ روحانی طور پر آپ بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے اس ہفتے۔ کوئی بھی آپ کو خواب میں کوئی الہامات آپ کو آ سکتے ہیں تو اس خواب پہ آپ توجہ دیجیے گا، اور اس خواب کو آپ بالکل ایسے ہی مت جانے دیجیے گا۔ جو آپ کو خواب میں نظر آئے گا اس پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے اسپاؤس کے ساتھ تھوڑے بہت اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، تو کوشش یہی کیجیے گا کہ اختلافات کو آپ الفاظ سے سلجھانے کی کوشش کیجیے، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور بزنس کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں آپ نے سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ کسی بھی نئی تبدیلی کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بڑوں کی مشاورت سے اور سوچ سمجھ کے آپ کو یہ قدم اٹھائیں۔ اور اس ہفتے کوئی آپ کی انشاءاللہ آس و امید پوری ہو سکتی ہیں، چھوٹی موٹی آپ کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں جس سے آپ مسرور ہوں گے، اور وہ کافی آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی انشاءاللہ آپ کو آئیں گے۔ اور لو افیئر کے معاملات میں جتنا آپ جلدی کر رہے ہیں، جتنا آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل آپ کریں، لیکن زیادہ فاسٹ چلیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب آپ نے 300 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے جتنا اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، آپ پروف کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ محنت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابیاں ملے گی ہر فیلڈ میں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو یا آپ کے جاب کی جگہ پر، کام کی جگہ پر آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، آپ کو اپریسیشن مل سکتی ہے، آپ کو بہت زیادہ سراہا جا سکتا ہے۔ اور گھر میں آپ کا تعلق آپ کے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یا جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا تعلق ان کے اسپاؤس کے ساتھ کافی حد تک بہتر رہے گا۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت ہوگا، کوئی بھی آپ کو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ اس ہفتے بہت زیادہ فریش فیل کریں گے، رومانٹک فیل کریں گے، اور اپنے تمام امور کو آپ بہتر طور پر انجام دے سکیں گے۔ اور گھر کے رینوویشن کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنا ہے تو اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں، گو اہیڈ، آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اس ہفتے آپ کی بھی چھوٹی موٹی خواہشیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ جہاں آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آپ کو لازمی مالی فائدہ بھی لازمی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی یا جن کی شادیوں میں کوئی رکاوٹ چل رہا تھا، تو وہ رکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں، اور ان کی شادیوں کے سارے معاملات دے پائیں گے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے، صبر اور تحمل سے انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی اپنے تمام حاجات کو اور تمام خواہشات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق، جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، جو کہ نظر بد سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اور ہر وہ انسان جو آپ کے لیے برا سوچتا ہے، جادو ٹونے کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا۔ صرف سورہ معوذتین، سورہ ناس اور فلق پڑھیں گے آپ تو آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کرنی ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نواں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کو یہی میرا مشورہ ہے کہ اس ہفتے جلد بازی سے کام مت لے، کوشش کیجیے گا اپنے تمام امور میں استوار رہیں، ثابت قدم رہیں اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ اسپیشلی جو ورکنگ خواتین ہیں، جو جاب کرتی ہے، ان کو جاب کی جگہ پر بہت زیادہ اپنے ثابت قدم رہنا ہے، صبر سے کام لیں اور چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو تھوڑی بہت تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہیں، تو یہاں پر آپ نے چڑچڑاپن بالکل نہیں دکھانا ہے، اور اپنے گھر کے معاملات میں آپ نے ریلیکس ہو کے سوچنا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بالکل آپ نے فیصلہ لینا ہے، اور ان کی تعلیم کے حوالے سے جتنا بھی آپ مثبت سوچیں گے، انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے بہتر اور آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ میں پازیٹیوٹی کی طرف آپ کو کوشش کروں گی کہ پازیٹیوٹی کی طرف آپ جائیں، نگیٹو چیزوں کی طرف مت سوچیں، اور جتنے بھی آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، کوئی آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کسی کے باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا، جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین کیجیے گا۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی نیا ڈیل کرنا ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ آپ نے سائن کرنا ہے، تو اس میں بھی آپ نے صبر سے کام لینا ہے، جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے۔ انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتے چلی جائیں گے۔ اور سفر آپ کو بالکل اندرونی ملک پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر وہ غیر ضروری سفر ہے تو آپ سفر سے کوشش کیجیے گا اس ہفتے اجتناب کریں، ورنہ دوران سفر یا اس جگہ سفر میں آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، تو یہاں آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اپنا سفر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ پراپرٹی میں اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے یا کسی جائیداد کے بحث و مباحثے میں بالکل بھی مت پڑیے گا، فی الحال جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی اگر آپ نے کوئی اپنے معاملات کو کسی چیز کا نام دینا ہے تو آپ فی الحال اس کو پینڈنگ پہ رکھ کے، کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں مینٹلی طور پر، لیکن دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ لوگوں کی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب یا بعد از نماز ظہر آپ نے 400 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جدی، کیپریکورن والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کا مالی پیکج جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب رہے گا، اور آپ کسی تبدیلی کی طرف بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی تبدیلی کی طرف جائیں، لیکن فی الحال کسی بھی تبدیلی کی طرف آپ نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں، لیکن خاطر خواہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پراپرٹیز میں اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ کو اس ہفتے آپ کی گیدرنگ ہو سکتی ہے، دوستوں کی طرف آپ کا آنا جانا ہو سکتا ہے، اور وہاں آپ اس گیدرنگ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون بھی مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کی اگر بات کی جائے تو صحت کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے یا جن کو اندرونی کوئی پتھری کا مسئلہ ہے، جن کے گردوں کا مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، احتیاط کیجیے گا، اور ڈاکٹر سے آپ لازمی کنسلٹ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اولاد کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کا گھر میں تعلقات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اوکے رہے گا، بہتر رہے گا، بہت زیادہ بہتر بھی نہیں ہوگا، بہت زیادہ برا بھی نہیں ہوگا، میڈیوکر
यानी कि वो बराबर रहेगा। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप जितने भी गैदरिंग्स होंगे, जितने भी आपके फैमिली में, आपको आपके दोस्तों में जितने भी आपके गैदरिंग्स रहेंगे इस हफ़्ते, आपने उनमें अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करना है और एहतियात से काम लेना है। इसके अलावा अंदरूनी मुल्क आपको छोटी मोटी सफ़र भी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं और उस सफ़र में कोई ख़ास आपको फ़ायदा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे उस सफ़र में, जो एक्सपीरियंसेस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपने अपने तमाम हाजात परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश यही कीजिएगा कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आपने या ज़ुल जलाल वल इकराम 300 मरतबा पढ़ना है और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अब आते हैं 11वें बुर्ज की तरफ, बुर्ज दल्फ, एक्वेरियस। एक्वेरियंस के लिए ये हफ़्ता आपके लिए मल्टीपल हफ़्ता रहेगा। आपको मेहनत भी करनी होगी और इंशाल्लाह आपको जैकपॉट से भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि जहां आप मेहनत करेंगे, ये ना हो कि आप सारा कसूर अपने किस्मत पे डालें और कोई भी मूवमेंट ना करे, कोई भी काम ना करे कि किस्मत में, नसीब में अगर होगा तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबियाँ लाज़मी मिलेगी। और इसके अलावा यही आपको मशवरा दूंगी मैं कि जितने भी आपके काम हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हवाले से हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे आपकी निजी ज़िंदगी में हो, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक, आपने अपने तमाम मामलात में किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत कीजिएगा। जब आप कामयाबियों की तरफ पहुंचेंगे, जब आप मंजिल पे पहुंचेंगे, तो तब आप सब आपको देखेंगे। लेकिन आपने शुरू से चर्चा बिल्कुल नहीं करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस हफ़्ते आपकी मसरूफ़ियत में भी इजाफ़ा रहेगा, आपके सोशल सर्कल्स में भी इजाफ़ा रहेगा। हो सकता है कोई गैदरिंग में आप चले जाए, किसी की शादी पे, किसी रिश्तेदार की तरफ कोई फंक्शन हो, तो इंशाल्लाह आप वो भी अटेंड करने जा सकते हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे। और इसके अलावा बच्चों की तालीम के हवाले से कोई बड़ा स्टेप भी आप ले सकते हैं, चाहे उनकी शादी के हवाले से हो या उनकी तालीम के हवाले से हो, या अगर वो बैरून मुल्क या बैरून शहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप कोई अहम डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत आपका ओवरऑल इस हफ़्ते बेहतर रहेगा। लेकिन उन लोगों को मैं मशवरा दूंगी, कोशिश यही कीजिएगा कि फ़जूल की बातों को, ओल्ड माजी की बातों को सोच के अपना नींद डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत आपकी नींद डिस्टर्ब होती हुई इस हफ़्ते नज़र आ रही हैं। तो आपने अपने तमाम हाजात को, परेशानियों को और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद कोशिश यही कीजिएगा कि आप सूरह कौसर की तिलावत 33 मरतबा लाजमी कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। 12वां बुर्ज, बुर्ज हूत, पाइसेस, ज़ोडिएक का आखिरी घर। इस हफ़्ते आपके अखराजात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा होगा और अखराजात की वजह से हो सकता है आपको घरेलू मसाइल का भी शिकार करना हो सकता है, आपका घरेलू माहौल ख़राब भी हो सकता है अखराजात की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह आप उस पर कोप अप कर जाएंगे। कोशिश यही कीजिएगा कि इस हफ़्ते आप अपने तमाम मामलात में सोच समझ के क़दम उठाएं। बिज़नेस के मामलात में भी आपको सोच समझ के काम लेना है। कोई भी जल्दबाजी से कोई भी फ़ैसला मत कीजिएगा जो कि आगे जाकर आपको पछतावे का सबब बन जाए। सेहत की अगर बात की जाए तो इस हफ़्ते आपकी सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन जिनको जोड़ों का मसला है उनको बहुत ज़्यादा अपने जोड़ों का ख्याल रखना है। कोशिश यही कीजिएगा कि मसाज करें, तेल की मालिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ़ महसूस हो सकता है। औलाद की तालीम के हवाले से, उनकी शादी के हवाले से जितने भी डिस्टर्बेंस थे उनमें कमी आ सकती है, लेकिन अभी भी आपको उनके ऊपर काम करना है और कोई अहम फ़ैसला लेने से पहले आपने बहुत ज़्यादा सोचना है। और जहाँ तक बात रही ज़वाजी ज़िंदगी की, आपके स्पाउस के साथ कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी बदगुमानी, कितने भी आपके और आपके स्पाउस के साथ नेगेटिविटी और जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सब दूर होना शुरू हो जाएंगे ख़ुद ब खुद। और आपने अपने तमाम हाजात को, अपने तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए
کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد یا وہاب کو یا رزاق کو اپنے رزق کی فراوانی کے لیے آپ جتنا بھی حسب حیثیت زیادہ سے زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے رزق میں بالکل فراوانیاں نظر آ جائیں گے۔ تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔